الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا دن قریب ہے، بلکہ آئندہ کل ہے، جسے کرسمس ڈے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. عیسائیوں کا سب سے بڑا وہ دن ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑی عید وہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں بڑی عید ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی، تو ویسے ان کے یہاں بھی چند عیدیں ہیں، اور ان عیدوں میں سے ایک بڑی عید یہ ہے. تو اس حوالے سے مسلمانوں کا ان عیدوں میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے، یہ ضروری گفتگو ہے. اسے آپ خود بھی سنیں اور جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں گرد میں اطراف میں غیر مسلم آبادیاں بھی ہیں، وہ بھی رہتی ہیں، اور پاکستان میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی ہماری طرح پاکستانی ہیں، تو ان کے بھی بہرحال حقوق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کافر کے ساتھ آپ نفرت کریں، بلکہ کافر اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں عیسائی موجود ہیں، یا آپ جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں عیسائی موجود ہیں. ہر مذہب میں خاص ایام ہوتے ہیں جنہیں وہ عید کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں عید الفطر ہے، جیسے ہمارے ہاں عید الاضحیٰ ہے، اور جیسے ہمارے ہاں عید میلاد النبی ہے. اسی طرح ہر مذہب میں مذہبی تہوار ہوتے ہیں. ہندوؤں کے یہاں بھی مذہبی تہوار ہیں، اور وہ کئی ہیں. عیسائیوں کے یہاں بھی مذہبی تہوار ہیں. تو مذہبی تہوار کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے، ہر مذہبی تہوار کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، اور جو شخص اس مذہبی تہوار کو منا رہا ہوتا ہے گویا وہ اس تاریخ پر اعتماد کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اور اس تاریخ کو لوگوں کو آگے تک پہنچانے کے لیے وہ تہوار منا رہا ہوتا ہے. مثلا 12 ربیع الاول کا دن ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے نا. تو گویا جو 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی منائے گا، گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اس پوری تاریخ پر اعتماد کرتا ہوں، اور اس تاریخ کو اپنے بچوں تک منتقل کرنے کے لیے یہ عید منا رہا ہوں. عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے. تو جب کسی سے پوچھا جائے آپ عید قرباں کیوں مناتے، عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہم اس وجہ سے مناتے ہیں کہ یہ دن یاد ابراہیم اور یاد اسماعیل ہے. ہم ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور ہم اپنے جانوروں کو ذبح اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ رہے. اور ہم ہر سال دوہرا کر یہ دن اس وجہ سے مناتے ہیں تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، تاکہ یہ یاد ہمارے بچوں تک منتقل ہو جائے. تو ہر مذہب میں جو بھی مذہبی تہوار ہو وہ ان کے عقائد کا عکاس ہوتا ہے. اسی طرح جب عیسائی کرسمس مناتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے، پورا ایک عقیدہ ہے. ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج کے دن پیدا ہوئے، تو یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ اس سے بڑھ کر یہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. کبھی اگر غور کریں، کبھی آپ کو وقت ملے تو آپ ان کے عربی تقریریں سنیں نا. تو جیسے ہم تقریروں کے شروعات میں کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ اپنی تقریروں کی شروعات میں کہتے ہیں بسم اللہ و ابنہ و روح القدس، اللہ کے نام سے شروع، اور اس کے بیٹے کے نام سے شروع، اور روح القدس کے نام سے شروع. تو جب وہ کرسمس مناتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ نے عیسائیوں پر کرم فرمایا، اپنا محبوب بیٹا ہمیں عطا کیا ہدایت کے لیے.
تو جب کوئی شخص کرسمس مناتا ہے تو وہ اس عقیدے کو فروغ دے رہا ہوتا ہے، وہ اس عقیدے کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح یہ عقیدہ میرا ہے میری اولاد تک یہ عقیدہ منتقل ہوتا رہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ عام تہوار تو الگ ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی مذہب کے مذہبی تہوار پر مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ ان تہواروں میں شرکت کرے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عیسائیوں کے مذہبی تہوار میں یا کسی بھی غیر مذہبوں کے مذہبی تہوار میں کسی کو اس تہوار پر تعظیم کرتے ہوئے اس تہوار پر تعظیم کی نیت سے اس تہوار کی مبارکبادی دے دے تو وہ کفر ہے۔ تو اب اس میں فقط مطلق یہ کہہ دینے سے کہ تمہیں کرسمس مبارک ہو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس دن کی تعظیم کے لیے تم نے کہا ہے یا ان سے محبت اور اظہار یکجہتی کے لیے کہا ہے؟ تو اکثر و بیشتر جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جب ہوتے ہیں تو یوں ہی محبت کے لیے ایک دوسرے سے مبارکبادیوں کا تبادلہ کر دیتے ہیں، تو ان پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگے گا، لیکن یہ بھی حرام ہے، وہ گناہ کبیرہ کا شکار ہوگا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اظہار یکجہتی اور مذہبی رواداری یہ ہو کہ ہم ہر مذہب کے مذہبی تہوار میں گھس جائیں زبردستی۔ ہر مذہب کے مذہبی تہوار ان کے دین ان کے عقیدے کے عکاس ہوتے ہیں، تو ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہ حکم دیتے ہوئے گزری کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ کہیں آپ نے فرمایا خالف الیہودا، کہیں آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى والمجوس والمشرکین، یہودیوں کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی 4 مذاہب تھے۔ اب دیکھیں کہ کرسمس کے موقع پر ہمارے روشن خیال مسلمانوں کا طرز عمل تو یہ ہے کہ وہ اس موقع پر عیسائیوں کو جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ آپ نے یہود اور نصارہ سے کیسے مخالفت کی، یہ حدیث دیکھیے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ترمذی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبع جنازۃ لم يقعد حتى تودع في اللحد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کسی جنازے پر جاتے، جب تک میت قبر کے اندر نہ رکھ دی جائے آپ بیٹھتے نہیں، آپ کھڑے رہتے۔ فعرض له حبر من اليهود، تو کسی جنازے پر آپ گئے تو کسی یہودی کا بھی وہاں سے گزر ہوا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ہی کھڑا دیکھا، فقال له، تو اس نے کہا انا ہکذا نصنع یا محمد، اے محمد جس طرح آپ میت جب تک قبر کے اندر نہ ڈال دی جائے کھڑے رہتے ہیں، ہم یہودی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بہت اچھا عمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا فجلس رسول اللہ فوراً بیٹھ گئے، وقال، اور فرمایا خالفوہم، ان کی مخالفت کرو۔ فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، جو عربی گرامر کے جاننے والے وہ جانتے ہیں، ایک عمل کے بعد فوراً دوسرا عمل آ جائے تو اس کے لیے فا استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا جیسے یہودی نے کہا کہ انا ہکذا نصنع یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ میت کی تعظیم میں کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ قبر کے اندر داخل نہ کر دی جائے آپ کھڑے رہتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لہذا یہ بہت اچھا عمل ہے۔ فجلس رسول اللہ فوراً بیٹھ گئے، وقال، اور فرمایا خالفوہم، ان کی مخالفت کرو، یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پھر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے زیادہ لوگوں پر رحم کرنے والے اور ہر ایک سے زیادہ مذہبی رواداری کو جاننے والے ہیں۔ ہمارے ہاں جو روشن خیال لوگ ہیں نا، تو ان کا کہنا تو یہی ہوتا ہے مذہبی رواداری تو یہ ہے کہ ہر مذہب کے مذہبی تہوار میں شمولیت اختیار کر لیں، مبارکبادی دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے سنا آپ نے مخالفت کی اور فرمایا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسا نہیں ہے کہ ہر مذہبی تہوار میں گھس جاؤ، بلکہ فرمایا گیا اپنے مذہبی تہواروں کو فروغ دو
اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ لہذا جب یہ حدیث موجود ہے تو اس حدیث کی روح سے ہر مسلمان کو چاہیے، ہر عاشق رسول مسلمان کو چاہیے اپنی عیدوں کو فروغ دیں، دوسروں کی عیدوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، اور وہاں جا کر میری کرسمس کہنے سے اپنے آپ کو روکیں کہ یہ اگر تعظیماً کہا جائے تو کفر ہے، اور اگر تعظیماً نہ کہا جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ گار ضرور ہوگا۔ ایک حدیث ہو گئی۔ اب دوسری حدیث جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام عبد الرزاق نے اپنی سند سے اپنی کتاب المصنف عبد الرزاق میں اس حدیث کو لکھا۔ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا تعلموا رطانۃ الاعاجم، غیر مسلموں کی زبانوں کو بلا ضرورت نہ سیکھو۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارے ہاں تو جس کو دیکھو وہ انگریزی لینگویج میں لگا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بغیر اس کے کسی کو گزارا ہی نہیں ہے، جبکہ جاپان بغیر انگلش کے گزارا کر رہے ہیں، چائنا بغیر انگلش کے وہ ترقی کر رہے ہیں، فرانس بغیر انگلش کے ترقی کر رہے ہیں، اور بنگلہ دیش بغیر انگلش کے ترقی کر رہے ہیں۔ ہم ہی کو یہ کہا گیا کہ جب تک آپ کو انگریزی نہیں آئے گی آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازشوں کے تحت ہمیں یہاں سے انگریزوں کے جانے کے باوجود ہمیں زبانی طور پر، ذہنی طور پر ان کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر شخص انگریزی پڑھنے اور پڑھانے میں اس قدر لگا ہوا ہے کہ اس نے قرآن مجید کا پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن دین اتنا بھی نہ پڑھا کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ تو یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے؟ اسی کا نام تنزلی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں کی زبانوں کو بلا ضرورت نہ سیکھو، اور پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ كَنَائِسَهُمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَإِنَّ السَّخْطَ تَنزِلُ عَلَيْهِمْ۔ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں ان کے عید کے ایام میں ہرگز داخل نہ ہو، اس لیے کہ کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے عید کے ایام میں ان کی عبادت گاہوں میں سب سے زیادہ رب کی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جو ان کی عبادت گاہوں میں عیدوں کے دن جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی رب کی لعنتوں میں سے حصہ پائے گا نا۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی روشن خیال ہو جائیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ روشن خیال نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ ہے، لہذا ہم نے آپ سے دین سیکھا نہیں، ہم نے آپ سے دین لیا نہیں کہ ہم آپ کی مانیں، ہمیں جن سے دین ملا ہے ہم انہی کی ماننے والے ہیں، اور ہمیں دین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملا، اور آپ نے فرمایا ان کی عیدوں میں ہرگز شمولیت اختیار نہ کرو، ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی، ایک صحابہ کا فرمان بیان کر دیا، اب ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کر دیں۔ ابن نجیم نے اپنی کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں بھی لکھا، اور اسے بیان کرنے والے شیخ ابو حفص الکبیر ہیں جو براہ راست امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ تو شیخ ابو حفص الکبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو ان رجلا عبد اللہ 50 سنۃ ثم جاء یوم النیروز واہدى الى بعض المشرکین بیضۃ یرید تعظیم ذلک اليوم فقد کفر وحبط عملہ او کما قال۔ فرمایا اگر کوئی شخص 50 سال تک اللہ کی بندگی کرے، پھر مشرکین کی عیدوں میں شامل ہو کر کسی مشرک دوست کو ایک انڈا ہی تحفے میں دے دے تو اس نے کفر کیا، اور ساری عمر کے اعمال اس کے ضائع ہو گئے۔ اس قدر سخت وعید کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اپنے دوست کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے ان کے کلیسا میں چلا گیا، ان کی عید میں شامل ہو گیا، اور ان کی رنگ برنگی دیکھ کر اس نے کہا کہ بھائی یہ دین تو بڑا اچھا ہے، یہ دین تو بہت ہی اس ہمارے دین سے تو اچھا ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ اپنے دین سے پھسل نہ جائے، لہذا اس وجہ سے ہمارے علماء نے منع فرمایا۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ جس زمانے میں ہمارے علماء نے منع کیا، اور جس زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں عید کے دن اور ان کے عیدوں میں شامل ہونے سے منع کیا، اس زمانے میں مسلمان بڑے پختہ تھے،
ان کی جانب سے اتنا ڈر نہیں تھا کہ یہ اگر شامل ہوں گے تو یہ انہی کے مذہب کو اختیار کر لیں گے. تو اس زمانے میں جب منع کیا گیا تو آج تو پل پلے ایمان والوں کا زمانہ ہے. ایک ایک پلیٹ بریانی پر لوگ ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں، نوکریوں پر ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں، شادیوں پر ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک تو ایمان کسی شے کا نام ہی نہیں ہے. تو اس دور میں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ خود بھی کرسمس کے موقع پر اپنے آپ کو روکیں، اپنے بچوں کو بھی روکیں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ کرسمس ہماری عید نہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ کرسمس مبارک ہو تو ایک طرح سے آپ یہ بھی کہتے ہیں تمہارا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، تو گویا تمہارے عقیدے کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں. حالانکہ ہماری یہ نیت نہیں ہوتی، لیکن کرسمس مبارک کہنے کے لیے ان کے یہاں جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی کہہ بھی دے تو بہرحال وہ کافر نہیں ہوگا. محتاط فتویٰ یہی ہے، اس لیے کہ دلوں کا حال تو رب جانتا ہے نا. لیکن یہ گناہ ضرور ہے، اور گناہوں میں سے گناہ کبیرہ ہے. لہذا میرا پیغام یہ ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ اپنی عیدوں کو فروغ دیں، اپنی مذہبی عیدوں کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو مذہبی عیدوں کے حوالے سے بتائیں، مذہب کے حوالے سے بتائیں. اور ان ایام میں بالخصوص کرسمس کے ایام میں خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ اہل سنت و جماعت کا یا مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے. اور عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے معتقد ہونے کے باوجود صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور ہم اگرچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ماننے والے ہیں. صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور آپ کو ماننے والے مسلمان ہی ہیں. اس لیے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں جو رب نے بنا کر بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے اپنا بندہ اور اپنا خاص رسول اور نبی بنا کر بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.